ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اب پلاننگ ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا انہیں قید کر دیا جائے، یا مکے سے نکال دیا جائے، شہید کرنے، قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے یہ نکلنے ہوئے۔ لیکن جب راستے میں ہی پتہ چلا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی تو بہن خود کلمہ پڑھ چکی ہے، قرآن پڑھنے والی ہو چکی ہے، تو عمر کا دل نرم ہوا، اور فاطمہ بنت محمد نے قرآن حسین کو پڑھایا ہے، سر تن سے جدا ہے، نیزے پر بھی قرآن جاری ہو جاتا ہے کہ بھائی جتنا مارنا ہے مار دو، یہ جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ تو بہہ سکتا ہے، مگر یہ نام اور یہ جو کلمہ پڑا ہے یہ دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں، آپ مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، یعنی آپ وہ مراد رسول ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے، اور آپ کی دعا کا ہی وہ اثر تھا۔ ابھی 39 مسلمان ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے، ہیں 39۔ 6 سال اعلان نبوت کو گزر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، بعض اوقات ہم بھی کسی مشن یا کسی کام کے لیے بڑی جلدی پریشانی میں آ جاتے ہیں، اور ہم نے تو کوئی ایسے مشن، بظاہر دنیاوی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، یار میں تو درود پڑھنے والا ہوں پھر بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، میں حج عمرے کرنے والا ہوں پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے، میں تو فلاں نیکی کرنے والا ہوں پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کر آپ دیکھیے، اٹھا کر دیکھیے، زندگی کے کتنے سال ایسے آپ نے گزارے ہیں جن میں آپ اور آپ کے اصحاب بڑی آزمائشوں میں تھے۔ 6 سال اعلان نبوت کو ہو چکے ہوں، اور 6 سال کے اندر مسلسل دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو، اس کے باوجود 39 مسلمان ہیں، اور وہ بھی اتنی پریشانیوں میں کہ ان کو ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اب پلاننگ ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا انہیں قید کر دیا جائے، یا مکے سے نکال دیا جائے۔ یہ 3 باتوں پر کفار کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے کہ یا مکے سے نکال دیں، یا قید کر دیں، یا شہید کر دیں۔ ان کفار میں سے کچھ نے کہا کہ مکے سے نکالنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ باہر جا کر مشن جاری کر لیں گے، قید کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، معاملہ تو یہی ہے کہ سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے، اور معاذ اللہ یہ پلاننگ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن تھا کہ آگے کون بڑھے گا، کرے گا کون؟ یہ کام تو اتنا آسان نہیں، کرے گا کون؟ کون یہ ہمت پکڑے گا؟ ان کے تو صحابہ ایسے جان نثار صحابہ ہیں، بھلے تعداد کم ہیں مگر وہ ان پر جان اپنی نچھاور کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہی حضرت عمر ابھی اسلام میں چونکہ داخل نہیں ہوئے تھے، پہلوان پہلے سے مشہور تھے، طاقت، روب، دبدبا سب تھا، آپ نے کہہ دیا کہ میں کروں گا یہ کام، اور المختصر شہید کرنے، قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے یہ نکلنے ہوئے۔ لیکن جب راستے میں ہی پتہ چلا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی تو بہن خود کلمہ پڑھ چکی ہے، قرآن پڑھنے والی ہو چکی ہے، بہنوئی کلمہ پڑھ چکا ہے، تو وہیں سے آگ بگولا ہوئے واپسی آئے، اور اپنی بہن فاطمہ، آپ کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، تو ان کو دیکھا تو قرآن پڑھ رہی، تشدد کرنا شروع کیا، مارا، زخمی کر دیا، خون بہنے لگ جاتا ہے، لیکن بہن کی زبان سے قرآن اور اللہ کا نام، پیارے نبی علیہ السلام کا نام نہیں جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ اس وقت ایک اور شدت والے انداز میں تھے، مارتے گئے، لیکن بہن نے ایک ہی بات کہی کہ بھائی جتنا مارنا ہے مار دو، یہ جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ تو بہہ سکتا ہے، مگر یہ نام اور یہ جو کلمہ پڑا ہے یہ دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، یہ دامن نہیں چھوٹے گا، مارنا ہے جتنا مار۔ پھر آپ تھوڑا ٹھنڈے ہوئے، مجھے بھی قرآن دو، کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ طٰہٰ، قرآن مجید فرقان حمید کی
मुबारक सूरत 16वें पारे की ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ये वो मुबारक ऐसे कलिमात थे, 16वें पारे की ये सूरत उतरी हुई थी। अल्लाहु अकबर। बहन ने कहा पहले तहारत कर लें, फिर ये आपको ये पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा। बहरहाल तहारत भी हुई, कुरान भी पढ़ा और उसको कलिमात को देखा, और बहन पढ़ा रही हैं और भाई पढ़ रहा है। तासीर कैसी होती है। मैंने कहा फातिमा बिनते खब्बाब ने जो कुरान उमर को पढ़ा दिया है, तो उमर का दिल ऐसा नरम हो गया है कि उमर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फातिमा ने पढ़ाया उमर को, तो उमर का दिल नरम हुआ। और फातिमा बिनते मुहम्मद ने कुरान हुसैन को पढ़ाया है, सर तन से जुदा है, नेज़े पर भी कुरान जारी हो जाता है। उनके कुरान ऐसा जारी हुआ है कि नेज़े पर भी कुरान वो पढ़ रहे गए। बहन और माएँ कमाल की हों तो औलादें भी कमाल की पैदा होती हैं। उनकी औलादों की अगर माँ और बहन ही ऐसी तरबियत कर दे तो याद रखें, ये घरों की तरबियत पहली तरबियत है जो कब्र तक साथ रहती है। और यही वो मामला था कि दिल नरम हुआ, हुजूर की बारगाह में गए। अल्लाहु अकबर। हज़रत हमज़ा कहते हैं अगर अच्छा इरादा है तो ठीक, वरना आज उमर यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले आए, उमर की चादर को झंझोड़ा और कहा उमर कब तक रहोगे जहालत में, कब तक ये कुफर में रहोगे। यही चंद कलिमात थे, कदमों पे गिरे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और ये वो अंदाज था कि आपने दुआ मांगी थी, हुजूर इस्लाम ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर खासा। एक रिवायत में, एक रिवायत में उमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब, ये आपने दुआ मांगी ना। तो ये सहाबा ने कहा कि ये दुआ कैसी है, एक दिन पहले दुआ मांगी है, अगले दिन ये दुआ कबूल हो जाती है। और मुसलमान इतने ज़ोर शौक से अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हैं। मेरे इमाम लिखते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की दुआ हो कबूल ना हो, फरमाते हैं कि इजाबत कबूलियत वो खुद दुल्हन बन जाती है। मुस्तफ़ा करीम के मुबारक लबों से जो दुआ निकलती है, अल्लाहु अकबर।